ربنا ارحم لنا یا ربنا. وہ چیز جس سے آپ کی جسم کو تغذی اور غذا مل جاتی ہے اور آپ کی جسم کو اس سے فائدہ مل سکتا ہے، قوت مل سکتا ہے، وہ چیزیں سارے روزے کو توڑ دینے والی چیزیں. پانی سے آپ کو تغذی مل سکتی ہے، وہ پانی اگر قصدن پیا تو روزہ ان کا جاتا رہا، روزہ ان کا ممنوع ہو گیا، ختم ہو گیا. اگر کوئی تغذی والی چیز جیسے غذا والی چیز آپ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ وٹامنس کی ٹیبلیٹس لیں، تو وٹامنس کا کام یہ ہے یا کیلشیم کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم کو تغذی اور قوت دے دیتے ہیں، اسی لیے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے. کچھ چیزیں ہیں یا تو ہم سہون استعمال کر لیں یا ہم آمدن اور قصدن استعمال کریں. اگر ہم نے اس چیز کو آمدن اور قصدن استعمال کیا تو پھر یہ روزہ ہم نے خود توڑا ہے، اس روزے کا ہمیں کفارہ ادا کرنا ہوگا. اور اگر وہ چیزیں ہم نے سہون اور خطان استعمال کی تو سہون اور خطان اللہ رب العزت نے امت محمدیہ سے نسیان کو اللہ رب العزت نے رفع فرمایا ہوا ہے. غلطی سے اس نے کچھ ایسی چیزیں کھائیں یا پی تو اس سے ان کو کوئی حرج نہیں ہے. روزے کے مکروہات میں سے فقہاء نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں سے کچھ مخصوص چیزیں یہ ہیں، حتیٰ کہ بعض فقہاء نے خوشبو کو ایک خاص طور کی خوشبو جس سے آپ کی دل کو قوت اور فرحت مل جاتی ہے، کچھ علماء نے کچھ فقہاء نے جو گلاب کی اوریجنل خوشبو ہوتی ہے اس کو بھی منع فرمایا ہوا ہے، کیونکہ اس گلاب کی خوشبو سے بھی آپ کو قوت اور طاقت اور آپ کی دل کو فرحت مل جاتی ہے، وہ بھی منع فرمایا ہوا ہے. اگر ایک بندہ نہاتا ہے تو نہانے اور غسل کرنے کے لیے بھی ان کو احتیاط کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ فقہاء نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہم منہ کو دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، تو فقہاء نے لکھا ہوا ہے کہ رمضان شریف میں غرارے کرنا، کلی کے دوران غرارے کرنا ممنوع ہے، کیونکہ اس میں یہ خطرہ ہے کہ کوئی پانی آپ کے حلق سے اندر چلا جائے. اگر غرارہ کیا اور غرارے کے دوران پانی ان کے حلق سے نیچے اتر گیا لیکن وہ ساون تھا، ان کی قصدن نہیں تھا، تو روزہ تو مکروہ ہوا لیکن وہ ٹوٹا نہیں، ان پر کوئی کفارہ نہیں، روزہ ان کا مکروہ ہوا. بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو روزہ مکروہ ہو جائے اس کو بھی دوبارہ اعادہ کرنا چاہیے. جب رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے تو پھر وہ روزہ ایک اس نے رکھنا ہوتا ہے. حتیٰ کہ فقہاء نے اس میں بھی بہت احتیاط فرمائی ہے کہ روزے کے مکروہات میں ایک مکروہ یہ ہے کہ ہم استنجا کریں گے تو استنجا میں زیادہ اس میں سے غلو نہ کریں، یعنی زیادہ اس میں صفائی کے خیال سے زیادہ پانی استعمال نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان اعضاء میں بھی پانی چلا جائے اور وہ بھی ہمارے جسم کی قوت کا باعث بن سکے. تو جہاں تک سوال پوچھا گیا ہے کہ انجیکشن کا کیا حکم ہے، تو انجیکشن کا حکم آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کیا انجیکشن ہماری جسم کو قوت دیتا ہے یا نہیں دیتا. اگر ہماری جسم کو وہ قوت دے دیتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ قوت دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ڈائریکٹلی ہماری منہ کے ذریعے ہمارے معدے تک نہیں جاتا تو ہمارے جسم کے مساموں کے ذریعے تو معدے تک جاتا ہے. اگر انجیکشن ہمارے جسم میں اگر بالفرض ہوا تبدیل یہ کر لے کہ جسم میں وہ کوئی قوت یا ہماری جسم کی اصلاح نہیں کر رہا تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ظاہری بات ہے کہ جب مجھے بخار ہوتا ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور مجھے انجیکشن لگاتے ہیں تو میرا بخار ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے ختم ہو جاتا ہے کہ انجیکشن نے میری جسم کے اندر اپنے مادے کو پلا کے میری جسم کو قوت اور طاقت دی. آپ یوں لیں وٹامن B12 کے کوئی انجیکشن لگائیں یا اسی طرح آپ کیلشیم کے انجیکشن لگائیں یا D3 کے انجیکشن لگائیں جو ہمارے وٹامنس کو یا جو ہمارے وٹامن B ہے اس کو بحال کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں وٹامن B3 کا جو انجیکشن ہوتا ہے اس میں سے 25 لیک ہوتا ہے، 25 لاکھ کے قریب اس میں سے وہ خلیے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کو پروموٹ کرتے ہیں، ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کو لاتے ہیں. لہٰذا میں نے کہا فقہاء نے ایک قاعدہ کلیہ رکھا ہوا ہے، ہر وہ چیز جس میں سے آپ کے جسم کو قوت مل جائے، ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کو طاقت دے اور وہ آپ کے جسم کے اندر چلا جائے. ایک وہ چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے باہر ہے، جیسے پانی ہے. مجھے گرمی لگی ہے رمضان شریف کے مہینے میں اور پیاس بہت لگا ہے، لیکن میں نہاتا ہوں اور میرے نہانے اوپر سے میرا جسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے میرے جسم کے اندر وہ پانی سرایت نہیں کرتا، لیکن اوپر سے میرا جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد مجھے وہ پیاس اب نہیں ستا رہا، میرا پیاس ٹھیک ہو رہا ہے، مجھے اب پانی کی ضرورت نہیں پڑ رہی. ایک یہ چیز ہے جو ہمارے جسم کے اوپر والے حصے سے، کیونکہ یہ جسم کے اندر
کرتا، اسی لیے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں وہ چیز جو ہماری جسم کے اندر داخل ہو اور جس میں سے ہمارے جسم کے اندر وہ اپنی کارروائی کر کے ہمارے جسم کو قوت اور طاقت دے، تو پھر ہر اس چیز سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور چیز بھی لازم ہے، بہت سارے لوگوں کے مسلک میں یہ ہے کہ ہم چنگم چبائیں گے تو چنگم سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ چنگم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں سے ہم نہ تو وہ ہم نگل لیتے ہیں، نہ اس میں سے بہت سارے ایسے چنگم ہوتے ہیں جس میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، وہ ذائقہ بھی نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہمیں ہر وہ چیز جس کو ہم نشے کے طور پر استعمال کر لے وہ چیز بھی رمضان شریف کے روزے کو توڑ دیتا ہے، نہ رمضان شریف کے بلکہ مطلق کے روزے کو۔ چنگم میں ایک خاصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کو چبائیں گے تو اس کے چبانے سے آپ کو سکون اور قوت مل جاتی ہے، اور اس میں سے وہ پانی جو آپ کے جسم آپ کے منہ میں جو پانی بنتا جا رہا ہے اسے آپ نگلتے جائیں گے تو آپ کے جسم میں اس کو قوت بن جائے گی، اسی لیے چنگم سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نسوار یا سگریٹ کھانے اور پینے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ تو ہمارے جسم کو کچھ کرتا نہیں ہے، نہ اس میں سے دھواں ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، تو وہ تو ایک وہ ہے کہ وہ ایک نشہ ہے، اور نشہ جو ہے وہ ذہنی سکون اور جسمانی سکون کے لیے۔ آپ کسی بھی سگریٹ پینے والے بندے کو کہیں کہ بعد آپ افطاری کے ٹائم میں سب سے پہلے روزہ افطار کرنا چاہیں گے یا سگریٹ پینا چاہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ مجھے تو سگریٹ پینے سے بہت سکون ملتا ہے یا نسوار کھانے سے مجھے بہت زیادہ سکون مل جاتا ہے، فلہذا یہ چیزیں بھی روزے کو توڑنے والی ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ ہر وہ چیز جس میں سے ہماری جسم کو قوت اور طاقت مل جاتی ہے